مجھے مل جا، رب کے لیے نکلے. لیکن روایتوں میں آیا 11 سال یا 20 سال یا 40 سال تک جنگل کے سیر کرتے کرتے پلٹ کے واپس آئے، اپنے گھر کی طرف کی رب نہیں ملا. 11 سال، 20 سال کسی نے لکھا، کسی نے 40 سال لکھا، رب نہیں ملا. پلٹ کے گھر کی طرف جب آتے ہیں تو وہی تیفور بن عیسیٰ جسے بایزید بسطامی کہا جاتا ہے، جوانی میں نکلے تھے، بال کالے تھے، اب بال سفید ہو گئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود میں لپٹے ہوئے ہیں. بایزید بسطامی اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں 40 سال کے بعد. اور پلٹنے کے بعد رات کی تنہائی میں جب پہنچتے ہیں، بایزید سوچتے ہیں پتہ نہیں ماں زندہ ہے کہ نہیں، ماں زندہ ہے کہ نہیں. اگر گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں رات کے 3 بجے تو ہو سکتا اگر ماں زندہ ہوگی تو بوڑھی ہو گئی ہوگی، اسے دروازہ کھولنے میں تکلیف ہوگی. حضرت بایزید بسطامی اپنے ماں کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد تہجد کے وقت کا انتظار کیا. جب دیکھا گھر کی نالی سے پانی نکل رہا ہے، بایزید سمجھ گئے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے. آج ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہم علاقے میں پوچھتے ہیں میری اماں زندہ ہے کہ نہیں. جب دور سے کوئی آئے، بایزید بسطامی نے کسی سے پوچھا نہیں، انہیں اتنا یقین تھا اگر ماں زندہ ہوگی تو تہجد کے وقت میرے گھر کی نالیوں سے پانی بہے گا، میں سمجھ جاؤں گا ماں زندہ ہے. میں اپنی قوم کی شہزادیوں کی طرف مخاطب ہو کے عرض کرتا ہوں، آج تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ موبائل دے کر کے تم بچے کو بہلا دو گی، موبائل دے کر کے بچے سے جان چھڑا لے گی. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ بچہ جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہوگا تو تو روتی ہوئی نظر آئے گی، پیر صاحب کوئی تعویذ بنا دو، میرا بچہ گھر پر توجہ نہیں دیتا ہے، میرا بچہ خیال نہیں کرتا ہے. اے ماؤ، اگر تم اپنی جان چھڑا رہی ہو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے، سمجھ جاؤ جان نہیں بلکہ تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو. اے کاش میری قوم کی مائیں بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دے دے، جا بیٹا پڑھتا رہے، دل بھی بہلتا رہے گا، سکون بھی ملتا رہے گا، تو بھی چمکتا رہے گا، نسلیں بھی چمکتی رہیں گی. لیکن ہماری ماں بہنوں نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا، جب بچہ گود میں تھا اپنے شوہر کو گالی بکا. ان بچوں کو گالی کس نے سکھائی؟ دوستوں نے نہیں، گھر سے ماں کے ذریعے سنا، گھر سے باپ کے ذریعے سنا. میرے پیارو، جس گھر میں پرورش سبحان اللہ سے ہونی چاہیے تھی، الحمدللہ سے ہونی چاہیے تھی، بسم اللہ سے، قرآن کی تلاوت سے، درود پاک سے، کلمہ طیبہ سے، افسوس کا مقام ہے جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے. میں اکثر مائک میں نہیں پڑھاتا ہوں کیونکہ جب دلہے کو کلمہ پڑھاؤ اللہ اکبر تو دلہا کلمہ شہادت نہیں پڑھ پاتا ہے. اسے پڑھاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اش اش اش، اس کے آگے اس کو نکلتا نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، جو مسلمان کلمہ نہ پڑھ سکے گا تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ کیا صرف مٹن کھانے کا نام مسلمان ہے؟ کیا تو گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ ارے پیارو، جاگو غفلت کی دنیا سے، اٹھو، نہ تو کل قیامت کے دن قبر کے دردناک عذاب کو بچانے کے لیے کوئی تیرے سامنے نہ آتا نظر آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو یہ کلمہ، یہ نماز، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات اگر تیرے پاس ہے تب مصطفیٰ تیری قبر میں آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تا حشر ہم لہرائیں گے
پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضور کا آنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پریپریشن کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی. میں بہرحال یہ عرض کر رہا تھا، بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے سے لگ کے بیٹھ گئے. جب دیکھا نالی سے پانی بہنے لگا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کم سے کم میری ماں زندہ تو ہے. آج بایزید اپنی ان بوڑھی آنکھوں سے اپنے بوڑھی ماں کا دیدار تو کر لے گا. اب جب ماں وضو سے فارغ ہوئی، حضرت بایزید بستامی نے کچھ دیر کے بعد گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اللہ اکبر! جو ماں تہجد گزار ہو، پنج وقتہ نمازی ہو، اس ماں نے گھر کے کھٹکھٹانے کی آواز سے محسوس کر لیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو 7 سالوں سال مجھ سے جدا ہو گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ ماں اپنے ذوق کے عالم میں کپ کپاتی ہوئی گھر کی دہڑی کو کھولتی ہے، اور جب کھولنا ہوتا ہے اللہ اکبر دروازے کو کھولتی ہے، اور کھولتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ دروازے کی سیڑھی پر چوکھٹ پر کوئی اور نہیں، سالوں سال سے جو لاپتہ بیٹا تھا حضرت بایزید بستامی بیٹھا ہے. ماں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شاعر اہل سنت. ماشاءاللہ. ایک بار باؤ سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند منٹوں کی بات ہے. اللہ اکبر! ماں نے جب دروازے کو کھولا دیکھا ان کا بیٹا تیفور بن عیسیٰ ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، بچہ لاکھ بوڑھا بھی ہو جائے ماں کی نگاہ میں بچہ بچہ ہی نظر آتا ہے. ماں نے چپک لیا، چپٹا لیا اپنے سے، اور اپنی اوڑھنی کو بایزید کے سر پر رکھ کے کہا اے بایزید تیرا حال کیا ہو گیا؟ تو جب نکلا تھا جوان تھا، تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، گرد آلود، تیرے کپڑے پھٹ گئے. بایزید تو گم کہاں تھا؟ تو کہاں چلا گیا تھا؟ ارے بیٹا کہاں تھا؟ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں علم حاصل کرنے کے بعد خدا کی تلاش میں نکل گیا تھا. ماں کہتی بیٹا کیا رب تجھے ملا؟ تیرا رب تجھے ملا؟ اتنے سال تو بھٹکتا رہا، رب ملا؟ کہا ماں آنکھوں سے آنسو گر گئے. کہا ماں نکلا تھا رب کی تلاش میں، اتنے سال تو بیت گئے لیکن رب مجھے نہیں ملا، رب مجھے نہیں ملا. سنیو سوچو، جس کی ماں اتنی پارسا ہو، اور بیٹا وہ کہ جس کا نام یاد ہو تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے. اس بایزید کو رب اتنی آسانی سے نہ ملا، تو تمہیں کس نے غفلت کی دنیا میں ڈال دیا؟ تمہیں کس نے اللہ کے قریب کیا ہے؟ تمہیں کس پیر نے تعبیذ دے دیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ تجھے کس خانقاہ نے جنت کی ضمانت سنا دی ہے؟ میرے پیارو غور کرو، کریم نواز کا عرس آنے والا ہے. خواجہ کریم نواز کتابوں میں لکھا ہے کہ 60 سال تک جنہوں نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہ لگایا، 60 سال، 60 دن نہیں، 7 سال نہیں، 60 ایئرز جو زمین پر لیٹے نہ ہو پیٹھ کے بل. تب آج دنیا کہتی ہے عطائے رسول سلطان، بے شک جس نے اپنی پیٹھ زمین پر نہ لگائی ہو. کسی نے پوچھا اے غریب نواز آرام بھی کر لو. آپ فرماتے اللہ نے ہم انسان کو آرام کے لیے نہیں، وما خلقت الجن والانس، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. واہ واہ واہ، میں سبحان اتنا اللہ. لیٹتا ہوں جتنا مجھ پر تہجد کی نماز واجب ہو جائے. میرے پیارو، اس طریقے سے مقام نہیں ملتا ہے. وہ خواجہ کریم نواز جو قرآن پڑھتے تھے،
ایک نشست میں 3 قرآن مکمل ختم ہوا. کتنا؟ سبحان ایک اللہ. بیٹھک میں ایک بار شروع کرتے سورہ فاتحہ سے والناس تک رک جاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتے, پھر رک جاتے. ایک مرید نے پوچھا حضور پڑھنا ہے تو بیچ میں رک رک کیوں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سے تعلق اتنا مضبوط بنا. میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ میرا رب سن رہا ہے, بے شک سبحان اللہ. میرا رب سن رہا ہے. اور جب ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں رکتا ہوں, اس لیے جب تک رب نہیں کہتا ہے معین الدین پڑھ تب تک میں پڑھتا رہی. آہا واہ واہ, بے شک سبحان یہ اللہ رب سے سبحان اللہ. تعلق ہے. میرے پیارو, ایک چیز میں آپ کو سائنٹیفک ریزن سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں موبائل ہے جیب میں سب کے پاس, یہ بتاؤ جرمن کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا 1 منٹ میں مور دین 5 ٹائم 5 بار 10 بار سے زیادہ لوگ موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. 1 منٹ کتنی بار بولو نا بھائی, 5 سے 10 بار آدمی اپنے ہاتھ 1 منٹ میں لیتا, چاہے فون آئے یا نہ آئے. ایمانداری سے بتاؤ یہ کرتے ہو کہ نہیں؟ جبکہ آپ کے سامنے رنگ ٹون اور ہے پھر بھی آپ اٹھاتے ہو, پھر رکھتے ہو, پھر اٹھاتے ہو, پھر رکھتے ہو. کیوں؟ ریزن معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے ریزن یہ ہے اس کے اندر جو ریزز ہے اور ہماری جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو کبھی آپ میگنیفائلنس سے چیک کرنا. میگنیفائلنس اس کو ہندی اردو میں کیا بولتے ہیں, ایک شیشہ آتا ہے دوربین ٹائپ کا بڑا موٹا, اس سے جب آپ اپنے ہاتھ کو چیک کرو گے تو یہ آپ کا ہاتھ جو نا, آپ اپنے ہاتھ سے ڈر جاؤ گے یہ ہے کیا, اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ ڈر جاؤ گے یہ ہے کیا. اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں آپ کی ہتھیلی. میگنیفائلنس ایک شیشہ آتا ہے, سوراخ ہے, آپ کو لگے گا کوئی کیڑا اندر بیٹھا ہو, سوئی کی نوک کے بعد پورے پورے ہتھیلیوں میں سوراخ. میرے پیارو سائنس کہتا ہے, سائنس کہ جب آدمی یوز ٹو موبائل کا ہوتا ہے اس کی ریزز اس کے جسم میں اس کے ہاتھ کے اندر جو سوراخ اس کے ذریعے سرایت کر جاتے ہیں, اندر داخل ہوتے ہیں. اب وہ ریزز وہ اٹیچمنٹ چاہیے موبائل سے, ہر منٹ میں وہ ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. کیوں؟ یہ ہاتھ اس کا محتاج ہو گیا. پہلے موبائل ہاتھ کا محتاج تھا, ہم نے اتنا استعمال کیا اب ہاتھ اس کا محتاج ہے. بار بار آپ کا دل کہے گا ہاتھ میں لو, ہاتھ میں لو, ہاتھ میں لو, ہاتھ میں لو. کیوں؟ یہ اندر جو اس کی شعاعیں داخل ہو گئی ہیں یہ بار بار اپنی طرف بلاتی, اس چیز کو ہاتھ میں لو, اس چیز کو ہاتھ میں لو. اسی لیے صبح آنکھ اٹھتے ہی بستر پر اگر آپ بیچ میں پیشاب کرنے بھی جاتے ہو تو پہلے موبائل ہاتھ میں لو گے, پیشاب کر کے آؤ گے پھر موبائل ہاتھ میں لو گے, جیسے آنکھ کھلے گی ترنت موبائل ہاتھ میں لو گے. کیونکہ وہ جسم میں جو ریزی سرایت کی ہوئی ہے وہ بار بار آپ کے دل کے انڈیکیٹر کو کہتی ہے موبائل پکڑو, موبائل پکڑو, موبائل پکڑو. یہ سائنس نے ریسرچ کیا. اللہ اکبر, میں نے اس سے نتیجہ نکالا میرے مختوم پاک بغیر قرآن کے سکون نہ تھا. غریب نواز ایک نشست میں 3 قرآن پڑھتے تھے. حضرت کبھی غوث اعظم پورے دن رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. پتا کیا چلا, اگر موبائل کی شعاعیں ہمارے ہتھیلی کے ذریعے جسم میں سرایت کر جائے ہم اس کے محتاج ہو جاتے ہیں. ان اللہ والوں نے اتنا قرآن کو ہاتھ میں لیا کہ اس کی نورانیت ان کے جسم میں سرایت کر گئی اور ایسی سرایت کی ہے کہ بغیر قرآن کو ہاتھ میں لیے اب چین نہیں ہائے آتا, ہائے, کیا اب قرار نہیں آتا ہے. میرے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ لکھ دیا, دولت المکیہ لکھ دیا, ہدایت کے بخشش لکھ دیا. اے امام احمد رضا, ترجمہ قرآن تو بہت تھا, قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جامع میاں سنو, قرآن کا نور جسم میں سرایت کر گیا.
वाह वाह सराहत सुभान कर अल्लाह गया सुभान है अल्लाह और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हाथ कह रहा है कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो। तो जिसने कुरान को बार बार पकड़ा हो उसी इमाम ने अपने मसलक के हाथ में कंजुल ईमान की दौलत वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा दोस्तों, पैगाम है हजरत। कहा माँ ने कहा बेटा इतना बूढ़ा हो गया, कहा था, कहा रब की तलाश में था, रब मिला का नहीं मिला माँ।